اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ اعظم امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشنز پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنی بھی نشریات ہے ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور زیادہ تر کوشش کی جا رہی ہے کہ معرفت کے اس عظیم امر کو مومنین کے لیے واضح کیا جائے، اور اس میں ہم علماء کی رائے بھی لے رہے ہیں۔ تو جہاں تک معرفت میں جو ایک عظیم چیز ہے اور ایک مہم چیز ہے وہ ہے انتظار، جس کے بارے میں متعدد معصومین سے احادیث وارد ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ اس دور کی سب سے عظیم عبادت جو ہے وہ انتظار ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ یعنی اس سے گویا کہ حدیث بھی حدیث مطلق ہے، اور یعنی اس سے کوئی بڑی، جس کو کہا جائے کوئی بڑا عمل ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ کسی چیز کا اجر نہیں ہے۔ انتظار امام زمانہ علیہ السلام کی جو اہمیت اس دور میں بیان کی گئی ہے، شاید وہ کسی چیز کی بیان نہ ہو۔ البتہ اس میں ایک چیز ایک بحث کو ہم روشن کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس انتظار میں باقی ساری چیزیں بھی آ جاتی ہے، یعنی اس انتظار میں وہ مسئلہ نماز ہے، ظاہر ہے کہ ایک منتظر ہے تو وہ نماز کا کیا پابند ہوگا، یا روزے کا مسئلہ ہے، یا خمس اور زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ تو جتنی بھی عبادات ہے وہ ایک منتظر کے اس صفات میں آ جائیں گے، یعنی حقیقی منتظر وہی ہوگا جو واجبات کے اوپر عمل کرے گا اور محرمات کو ترک کرے گا۔ تو یہ انتظار جو ہے اس کی نہایت ہی فضیلت اس دور میں وارد ہوئی ہے، اور حضرت جناب امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت امام صادق علیہ السلام کی متواتر احادیث اس موضوع پہ موجود ہے کہ اس دور میں جو سب سے عظیم جو عبادت ہے وہ انتظار حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے، اور اس کی فضیلت جو وارد ہوئی ہے، یعنی انتظار کا جو وقت ہے، علماء نے لکھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور سے ہی انتظار کا سلسلہ جاری ہوا۔ تو آج کے ہمارے جو مہمان ہیں علی جناب مولانا سید غلام عباس نقوی میرٹھ سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان سے سوالات اور ان کے علم اور اطلاعات سے انشاءاللہ استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں جناب؟ جی الحمدللہ، اور آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، دعائیں ہیں آپ کی امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے جتنے بھی اراکین ہیں ان سب کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نہایت ہی مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے علم اور معلومات سے مومنین استفادہ فرمائیں گے۔ جی میں بھی بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ تمام حسینی چینل سے جو وابستہ ہیں اور اراکین ہیں کہ انہوں نے مجھے یاد کیا اور سلامت موقع فراہم کیا تاکہ مولا کی خدمت کر سکیں، جی، اور مومنین تک جو بھی ہماری طاقت ہے اس کی حیثیت انشاءاللہ مولا کا میسج اور پیغام پہنچا سکیں۔ انشاءاللہ مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ چونکہ قبلہ کل انشاءاللہ العزیز حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی شہادت بھی ہے، تو ایک طریقے سے مناسبت ہے اس یعنی
ٹوٹل جو موضوع ہے حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ اور امام زمانہ علیہ السلام کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا سوال یہیں سے ہی شروع کی جائے کہ سیرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اور انتقام امام مہدی علیہ السلام پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ دیکھیے یہ ایام فاطمی کے عنوان سے ایام فاطمی سے منسوب ہیں جی، اور 3 جمادی ثانیہ جی، ایک غم کی تاریخ ہے بے شک، تمام مومنین کے لیے، کیونکہ شہزادی 18 سال کی عمر میں اس دنیا سے گئیں، اللہ اکبر، اور جس کو اللہ نے خواتین کے لیے نمونہ عمل بنا کر بھیجا تھا، اللہ اکبر، اس کے ساتھ مسلمانوں نے جو ظلم زیادتی کی وہ قابل افسوس ہے، بے شک، اور اس کا ہم تمام مومنین کو اور تمام معصومین کو اور خصوصاً آخری حجت کے سامنے تعزیت پیش کرتے ہیں، اور حبیب خدا کے سامنے تعزیت پیش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے لوگوں کے لیے 1,24,000 نبیوں کا انتخاب کیا، بے شک، مگر جس طرح حضور کی زندگی نمونہ عمل تھی، جی، تو وہ خاتون بھی ایسی ہونی چاہیے تھی جو خواتین کے لیے نمونہ عمل بنے۔ بے شک، تو جو بہترین نمونہ خواتین کے لیے ہے جی، وہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک، اگر ان کی زندگی کو نمونہ بنا کر خواتین عالم زندگی گزار رہے ہیں، بے شک، تو جو پریشانیاں اور دقتیں ہیں اور گھروں میں جو اختلافات ہوتے ہیں جی، وہ انشاءاللہ سب دور ہو جائیں۔ بے شک، اور دیکھیے یہ خاتون وہ ہیں جن کو فخر مریم کہا جائے سبحان اللہ، تو کم نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، دیکھیے مریم وہ خاتون کہ جن کی تعریف قرآن مجید میں کی، یا مریم ان اللہ اصطفاک بے شک، وطہرک، یہ مریم آپ کو اللہ نے اصطفیٰ کیا جی، اور آپ کو کیا قرار دیا۔ جی، تو دیکھیے مریم جیسی خاتون جب اس دنیا میں آنے والی تھی جی، تو ان کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ پروردگارا جی، جو میرے شکم میں ہے وہ میں تیری نظر کرتی ہوں، بے شک، اور جب اللہ نے مریم جیسی بیوی کو دنیا میں بھیجا جی، تو آپ نے نظر مانی تھی کہ جو بھی اللہ مجھے عطا کرے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، جی، تو اللہ کے گھر کے حوالے میں کر دوں گی۔ تو آپ ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس بچی کو لے کر بیت المقدس پہنچی۔ جی، اس وقت جو بنی اسرائیل تھے اور جو جناب مریم کے والد کو، جناب عمران کو اپنا پیشوا اور امام مانتے تھے، جی، تو ان کی سب کی خواہش یہ تھی کہ ہم اس بچی کی پرورش کریں اور خدمت کریں۔ جی، تو بچی ایک تھی اور خدمت کرنے پرورش کرنے والے بہت تھے، بے شک، تو پھر یہ طے ہوا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اپنے اپنے قلم جس سے توریت کو لکھتے ہیں جی، وہ دریا میں ڈال دیے جائیں۔ صحیح، جس کا قلم سطح آپ پر رک جائے جی، وہ جناب مریم کی پرورش کرے گا۔ جی، 27 لوگوں نے اپنے اپنے قلم دریا کے حوالے کیے، صحیح، 26 لوگوں کے قلم دریا میں بیٹھ گئے، جی، لیکن جناب زکریا کا قلم تیرتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اگر کوئی
परवरिश के लायक इन लोगों में है तो जनाब ज़करिया की ज़ात है। सुभान अल्लाह, बेशक। लिहाजा सब लोग आमादा हो गए कि ये फर्ज और ये खिदमत जनाब ज़करिया अंजाम देने, जी और जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इस खिदमत को अंजाम दिया जी और जनाब मरियम की परवरिश की। जी तो देखिए, जिस बीबी की परवरिश जनाब ज़करिया ने की तो अल्लाह ने कहा कि इसकी कफालत, इसकी परवरिश हमने की, सही। क्योंकि मरियम की मासूमा और मासूमा की परवरिश एक मासूम ही कर सकता है। बेशक बेशक। तो जिस मरियम जैसी बीवी की परवरिश एक मासूम ने की, उन्हें ज़करिया कहा जाता है। जी तो देखिए, बहुत अच्छी चीज है, एक मासूमा की परवरिश एक मासूम नबी ने की। जी तो जिस बच्ची की परवरिश जनाब ज़करिया ने की वो मरियम है, बेशक। और जिस खातून की परवरिश हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की वो जनाब फातिमातुज़ ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा। सुभान अल्लाह क़िबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक वो बेशक। बीबी जिन पे हमारे लाखों सलाम हो, और जिनकी अजमत यह है कि वो नबी, जो नबियों के सरदार, उन्होंने आपकी परवरिश की, और जिनके लिए अल्लाह ने कुरान में कहा वमा अरसलनाका अल्लाह रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे रसूल, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। जिस नबी को अल्लाह ने आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, उस नबी ने इरशाद फरमाया अल बनूना नेमतुन अल्लाह, फल बना तो रहमतुन। बेशक बेटे नेमत हैं, बेटियां रहमत हैं। बेशक। तो देखिए, वो नबी जो कायनात के लिए रहमत बनकर आया, सही। वो आखिरी नबी है, और जिस नबी के लिए सैयदा रहमत बनकर आई बेशक। वो बीबी फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। सुभान अल्लाह, बेशक। ऐसी खातून के जो ख़वातीन आलम के लिए अल्लाह ने नमूने अमल बनाया, बेशक। और जिसकी अजमत ये कि हमारे लाखों सलाम उस खातून की अजमत पर कि जब सरकार दो आलम की बारगाह में कभी आपकी इकलौती बेटी हाजिर होती थी, जी तो जब भी आप तशरीफ लाती थी अला रसूलिल्लाह, तो कामा इलैहा सरकार दो आलम अल्लाह अकबर। एहतराम के लिए खड़े हो जाते, अल्लाह अकबर। बेशक। वक्त भला, और अपनी बेटी का बोसा लेते थे। सुभान अल्लाह। मजलिसला फी मजलिस ही, और अपनी जगह बिठाते थे। सुभान अल्लाह। इस जगह सरकार दो आलम बैठते थे। तो जिस खातून की इतनी अजमत हो, भाई सरकार दो आलम जिनका एहतराम दुनिया करे, अगर आदम बैठे हुए हों, हजरत नूह बैठे हुए हों, जी हजरत इब्राहीम बैठे हुए हों, हजरत मूसा बैठे हुए हों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जितने भी उलुल अज़्म नबी हैं हुजूर के अलावा वो बैठे हुए हों, और सरकार दो आलम तशरीफ ले आए, तो सबको एहतराम के लिए खड़ा होना। बेशक बेशक बेशक। वो नबी जिसका 1,23,999 नबी एहतराम करें, बेशक वो खातिमुन नबीन है, बेशक। और जिसका एहतराम खातिमुन नबीन करें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। सलावतुल्लाह अलैहा। बेशक बेशक। सलावतुल्लाह अलैहा। हमारे दुरूद व सलाम हो उस खातून पर कि जिसको अल्लाह ने नमूने अमल बनाकर भेजा। बेशक। देखिए, ख़वातीन के लिए कोई भी खातून हो, जिंदगी के 3 पहलू बहुत अहम होते हैं। सही।
یا تو وہ بیٹی بن کر زندگی گزارتی ہے جی یا بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے جی یا ماں بن کر زندگی. صحیح. بی بی زہرا نے تینوں پہلو زندگی کے اس عنوان سے گزارے جو لائق مدح تعریف تھے. بے شک. بیٹی بن کر زندگی گزاری تو سرور کائنات نے فخر کیا. سبحان اللہ. روزہ بن کر زندگی گزاری تو امیر المومنین نے فخر کیا. سبحان اللہ. ماں بن کر زندگی گزاری تو حسنین علیہ السلام نے فخر کیا. بے شک. تو دیکھیے اس طرح اگر خواتین عالم نمونہ بنا کر شہزادی کو زندگی گزاریں جی ان کی زندگی بہت اچھی گزر سکتی ہے بے شک. اور ان کے گھر میں ایک جنت کا ماحول بن سکتا ہے. بے شک. بے شک. کیونکہ جن کو اللہ نے نمونہ بنا کر بھیجا تھا خواتین عالم ان سے دور ہوئی تو صحیح. گھروں میں پریشانیاں پیدا ہوئیں, بے شک. دقتیں پیدا ہوئیں. آپ دیکھیے عام طور سے گھروں میں بہو اور ساس میں اختلافات رہتے ہیں جی مگر کوئی بھی تاریخ نہیں بتاتی کہ شہزادی میں اور ان کی ساس میں کوئی اختلاف ہوا ہو, جی بلکہ جو ذمہ داری شہزادی کی تھی وہ آپ بجلاتی تھی بے شک. اور جو ذمہ داری ایک ساس کی ہوتی ہے وہ ان کے حوالے کی تھی. بے شک. تو اپنے اپنے فرائض انجام دیں تو دیکھیے گھر کا ماحول جنت کا نمونہ بنتا ہے. سبحان اللہ. اور ہماری شہزادی کا تو یہ دستور تھا کہ جو آپ کی کنیز تھی صحیح. ان کے ساتھ بھی وہ تعاون کیا جی کہ جو گھر والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. بے شک. یہ کام بھی اس طرح تقسیم کر دیے کہ ایک دن خود کام کرتی ہیں جی اور دوسرے دن جناب فضہ کام کرتی ہیں. سبحان اللہ. تو دیکھیے جناب فضہ کو یہ ماحول اتنا اچھا لگا تھا جی کہ آپ اس ماحول میں بڑا سکون محسوس کرتی تھی. بے شک. اور علم کے وہ چشمے آپ کے سامنے نمایاں ہوئے کہ آپ نے 20 سال تک قرآن پاک کی زبان میں گفتگو کی. سبحان اللہ. اور وہ تو راز جب کھلا کہ ابو القاسم بیان کرتے ہیں ان سے ایک شخص نے بیان کیا جو حج کرنے جا رہا تھا اور وہ کہتا ہے کہ میں راستہ بھول گیا اور جب راستہ بھولا تو جنگل میں چلا جا رہا تھا, میں نے خاتون کو جاتے ہوئے دیکھا جی تو ان سے معلوم کیا کہ آپ یہاں کیسے صحیح. تشریف فرما ہے. تو انہوں نے کہا قل سلام فسوف یعلمون, سبحان پہلے اللہ. سلام کرو بعد میں سلام. سبحان اللہ. تو دیکھیے معصومین کا طریقہ جناب فضہ نے پیش کیا. بے شک. تو کہتے ہیں کہ میں نے سلام کیا اور اس کے بعد پوچھا کہ بتائیے تو کعبہ میں کیسے یہاں گھوم رہی ہیں؟ صحیح. تو انہوں نے کہا من یہد اللہ فہو المہتدی, سبحان جس کی اللہ. اللہ ہدایت کرتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے. بے شک. مقصد تھا میں راستہ بھول گیا. تب وہ صاحب جو حج کے لیے گئے تھے راستہ بھٹک گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ جب میں سوال کرتا ہوں اور جواب میں یہ قرآن کی آیت پڑھتی ہیں تو مجھے تعجب ہوا اور میں سوچنے لگا کہ ان کا تعلق انسانات سے ہے یا جنات سے. جی تو کہا آپ بتائیے تو آپ کی صنف کیا ہے؟ جی تو آپ نے پھر آیت پڑھی یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. سبحان اللہ. اے اولاد آدم زینت اختیار کرو نماز کے وقت. تو وہ سمجھ گئے کہ ان کا تعلق اولاد آدم سے ہے. جی وہ کہنے لگے اچھا یہ تو بتائیے کہ آپ کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟ تو قرآن کی آیت پھر تلاوت کی ینادونا من مکان بعید, سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بلایا جاتا ہے دور دراز مکان سے, میں بہت دور سے آ رہی ہوں, میں مدینے سے آ رہی ہوں. جی تو انہوں نے کہا شہزادی پھر آپ کے سفر کا ہدف کیا ہے, مقصد کیا ہے؟
تو آپ نے پھر قرآن کی آیت کی تلاوت کی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سبحان اللہ، اللہ نے لوگوں پر حج کو واجب قرار دیا ہے، ان لوگوں پر جو مکہ جانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ بے شک، مقصد یہ تھا کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہی ہوں، اللہ نے مجھے استطاعت دی ہے، مجھے فرض ادا کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ صحیح، تو ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے کہ آپ کو سفر کرتے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ جی، تو کہا خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں خلق کیا۔ سبحان اللہ، میں 6 دن سے سفر کر رہی ہوں۔ صحیح، تو انہیں تعجب ہوا کہ پھر یہ بتائیے 6 دن سے سفر ہے تو کھانے کا اہتمام کہاں سے ہوتا ہے؟ جی، تو انہوں نے پھر قرآن کی آیت تلاوت کی، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اللہ نے کوئی بھی جسد اور جسم ایسا پیدا نہیں کیا جس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہو۔ بے شک، سبحان اللہ، جو کائنات کے کھانے کا اہتمام کرتا ہے وہ میرے کھانے کا انتظام کر رہا ہے۔ بے شک، دیکھیے وہ اللہ کتنا اعتماد تھا کہ جو اللہ بچہ آنے سے پہلے دنیا میں اس کی غذا کا اہتمام پستان ماندر میں فرما دیتا ہے، جی، وہی اللہ ان کے کھانے کا بھی اہتمام کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے کہ اچھا ایسا کریں، جلدی کریں، ہم لوگ بہت دور ہو گئے ہیں قافلے سے۔ جی، تو بی تلاوت کرتی ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ماشاء اللہ، اللہ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، بے شک، میں آہستہ آہستہ چل سکتی ہوں، جتنی طاقت ہے چل رہی ہوں۔ جی، تو ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے اچھا ایسا کیجیے، آپ میرے ناقے پر سوار ہو جائیے۔ جی، تو آپ نے قرآن کی پھر آیت کی تلاوت کی، لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان میں 2 خدا ہوتے تو نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا۔ سبحان اللہ، تو اشارہ یہ تھا کہ نہ محرم سے پردہ کرنا، اللہ کا حکم ہے تم نہ محرم ہو، لہذا میں تمہارے ساتھ بات نہیں ہو سکتی۔ بے شک، تو انہوں نے اپنا ناقہ بٹھایا، کہا آپ ناقے پہ تشریف رکھیے اور میں مہار ناقہ پکڑ کے چلتا ہوں۔ جی، تو جیسے ناقے پہ سوار ہونے کے لیے آمادہ ہوئی تو مشکل میں تھی تو مشکل کشا کو پکارا، جی، اور تاریخ کہتی ہے کہ نجف کی طرف منہ کر کے کچھ کلمات پڑھے تو امیر المومنین مدد کرنے کے لیے آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور مولا نے آ کے بتایا کہ دیکھو خلوص سے ہمیں یاد کر کے تو دیکھو، ہم تمہاری مشکل کشائی کے لیے آمادہ ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، اور اس کے بعد جب ناقہ چلا اور آنکھ سوار ہو گئی تو آپ نے وہ آیت تلاوت کی جو ہر مومن سفر کے وقت تلاوت کرتا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، سبحان اللہ، آگ ہے اس اللہ کی ذات کہ جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا بے اور شک، ہمارا کنٹرول دیا، اگر وہ ہمیں طاقت نہ دیتا، دولت عقل نہ دیتا تو ہم اس پر سوار نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ناقہ چلا، اور جب وہ قافلہ قریب آیا جس سے بچھڑی تھی جی، تو جو ناقے والا تھا اس نے کہا بیوی اس قافلے میں کوئی آپ کا عزیز ہو تو بتائیں۔ جی، تو آپ نے پھر آیت تلاوت کی اور کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض سبحان اللہ، وما محمد الا رسول، بے شک، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت، یا موسیٰ انی انا اللہ۔ یہ 4 آیتیں جیسے ہی تلاوت کی تو اس قافلے سے 4 جوان برآمد ہوئے۔ صحیح، تو وہ شخص جو ناقے والا تھا اس نے کہا یہ بتائیے یہ کون لگتے ہیں آپ کے، ان سے رشتہ کیا ہے؟ بے شک، تو آپ نے کہا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، ماشاء اللہ، مال اور اولاد زندگانی دنیا کے لیے زینت ہے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ بے شک، اور جب بیٹے اپنی ماں سے ملے
तो फिर एक खातून, ये खातून फिर एक आयत की तिलावत करती हैं, या बस इस्ताजिर हो इन्ना खैर मन इस्ताजरतल कबील अमीन। सुभान अल्लाह। इशारा इस बात का था कि है मेरे बेटो, ये मर्द अमीन है, तुम्हारी माँ को बड़ी इज्जत के साथ अपनी सवारी पर बिठाकर लाया है, लिहाजा इसका कुछ हक होता है, तो कुछ इनायत करो। सही। तो बेटों ने कुछ रकम इकट्ठी करके उसको देना चाहिए, जो नाके का मालिक था। जी। तो एक मर्तबा ये खातून कहती है, अल्लाह अल्लाह जिसको चाहता है दुगना देता है। सुभान अल्लाह। मकसद ये था कि मेहनत इस मर्द अमीन की ज्यादा है, उजरत कम दे रहे हो। बेशक। तो चारों बेटों ने और ज्यादा रकम इकट्ठा करके दी। जी। और जब वो मर्द रकम ले चुका तो उसने एक मरतबा बेचैनी के आलम में कहा कि खुदा के लिए ये तो बताओ, ये खातून है कौन? जी। तो बेटों ने कहा, आप नहीं जानते, ये फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की करीब फिज़्ज़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद वो समझा कि वाकई ये बीबी लायक तारीफ हैं। तो बेटों ने बताया कि 20 साल का अरसा गुजर गया। सही। हमारी वालिदा 20 साल से कुरान की जबान में गुफ्तगू करती हैं। माशाअल्लाह। जब कोई सवाल करता है तो उसका जवाब कुरान की जबान में देती है। इससे दुनिया वाले अंदाजा लगाएं कि जिस खातून की कनीज का ये आलम हो, जी, जिसकी कनीज का ये इल्मी मर्तबा हो, उसकी शहजादी की बुलंदी को कौन लग सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। तो शहजादी का अंदाजा कौन कर सकता है? बेशक। कि जिसके बेटे अगर माँ की आगोश में बैठे हुए हों, बेशक, तो लोहे महफूज का मुताला करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी। तो अगर खवातीन आलम इस नमूने को अपनाते हुए और इस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह हर घर में बड़ा खुशगवार माहौल बन सकता है। बेशक। जी किबला, जी किबला, इसमें जो दूसरा हिस्सा है कि इंतकाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का, इस पर भी अगर कुछ एक दो जुमले जितना हो सके किबला वो भी अगर आप फरमाएं। जी। तो देखिए, शहजादी पर बहुत ज्यादा जुल्म हुए हैं। बेशक। और देखिए दिल टूटता है मजालिम को पढ़ते हुए। और जिस शहजादे की 18 साल की उम्र हो, बेशक, और आप देखिए जब आम दुनिया से कोई बंदा गुजर जाता है तो दुनिया वालों का दस्तूर है, यहाँ तक कि जो इस्लाम से भी ताल्लुक नहीं रखते हैं, उसके अजीज व अकारिब को तसल्ली देते हैं। बेशक और दिलासा देते हैं। बेशक। लेकिन वो कैसे लोग थे कि शहजादी के बाप जब दुनिया से गुजर गए तो मसाइब का सिलसिला शहजादी पर लोगों ने बढ़ा दिया। बेशक। और आप देखिए सरकारे दो आलम 28 सफर 11 हिजरी को दुनिया से गए, और जैसे ही दुनिया से गए तो आपकी बेटी पर जुल्म ज्यादतियां होने लगी। और यहां तक के 3 जमाती सानिया शहजादी दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह अकबर। और देखिए अगर 28 सफर 11 हिजरी से 3 जमाती सानिया, अगर आप इसे जोड़ें तो सिर्फ 95 दिन बैठते हैं। तो आप देखिए 95 दिन में तो इंसान का कफन भी मैला नहीं होता है। मगर लोगों ने बीवी पर जुल्म किए, और बीवी को मसाइब पढ़ना पड़े। सुब्बा तलैया मसाइबुन लअन्नहा, अल्लाह, सुब्बा तलल मसाइबुन लअन्नहा।
کہ اگر بابا جو مصائب میرے اوپر پڑے اگر وہ ان اوپر پڑتے تو سر نہ لیا اللہ وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. بے شک تو آپ دیکھیے جس کی جدہ نے اس طرح کا مرثیہ پڑھا ہو تو اس کا جب آخری بیٹا آئے گا سبحان تو انشاءاللہ ان ظالموں سے انتقام لے گا بے شک اور انتقام ایسا لے گا جو انتقام لینے کا حق ہے. بے شک اور دیکھیے اسی زمانے کو رجب کہتے ہیں جی کہ رجب میں کل مومنین بھی اٹھائے جائیں گے کہ جن کی تمنا تھی آرزو تھی کہ ہم امام کے ساتھ جنگ کریں اور دشمنوں سے بچ لیں. جی بہت سے مومنین کو بھی اٹھایا جائے گا اور ان کافرین منافقین کو اٹھایا جائے گا کہ جنہوں نے شہزادی پر ظلم کیے اللہ اکبر اور ان سے وقت کا امام انتقام لے گا. بے شک اس لیے کہ جو حجت خدا ہے اس کو انتقام لینے کا حق ہے بے شک اور جو اسلام کے قانون کے اعتبار سے حد بیٹھتی ہے ان ظالم پر جی حد جاری کی جائے گی انشاءاللہ تاکہ ظالم کو ان کی سزا ملے انشاءاللہ اور مظلوم کو اس کا حق ملے جی جو اس کا حق ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. دوسرا سوال قبلہ ظاہر ہے جو پروگرام ہے معرفت منتظر تو سوال اگر اس طرح کر لوں تو بہتر ہوگا کہ معرفت منتظر جل اللہ تعالی فرجہ شریف قرآن اور احادیث کی روشنی میں اگر آپ بیان فرمائیں. جی بہت بہتر ہے اور اچھا سوال ہے. اس کی ضرورت بھی ہے مومنین کو. جی دیکھیے معرفت منتظر کی معرفت قرآن نے بھی کرائی ہے بے شک اور احادیث نے بھی کرائی ہے. صحیح. سرکار دو عالم خاتم المرسلین اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الائمۃ من بعد اثنا عشر اولہم علی بن ابی طالب سبحان اللہ. وآخرهم القائم اللہم صلی علی محمد ہم خلفائی واوصیائی واولیائی سبحان اللہ. وحجج اللہ علی امتی بعدی بے شک المقر بہم مؤمن سبحان اللہ. والمنکر لہم کافر. اللہ اکبر. بے شک سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ میرے بعد ائمہ الائمتوں بعدی اثنا عشر بے شک میرے بعد ائمہ 12 ہوں گے. سبحان اللہ. اور اس میں آپ نے وضاحت بھی کی کہ کون سے 12 ہوں گے. کہا جن میں کے پہلے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں. اللہ اکبر. ماشاء اللہ. وآخرہم قائم اور اس میں آخری حضرت قائم ہوں گے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا ہم خلفائی یہ سب کے سب میرے خلیفہ ہیں. جی واوصیائی میرے وصی ہیں. بے شک واولیائی اور میری طرف سے جیسے میں امت پر حاکم تھا ولی تھا ایسے یہ ہیں. وحجج اللہ علی امتی بعدی اور میرے بعد میری امت پر حجت خدا ہیں. سبحان اللہ. بے شک اسی نبی نے اپنے کلام کو یہی نہیں روکا بلکہ آگے فرماتے ہیں المقر بہم مومن اللہ. جو ان کا اقرار کرے وہ مومن ہے. بے شک والمنکر لہم کافر اللہ. اور حضور نے فرمایا جو انکار کرے وہ کافر. میری نگاہ میں کافر ہے. بے شک بے شک آپ دیکھیے اس کا مقصد کہ دل سے اقرار 12 کا ضروری ہے.
بے شک اور اگر ان کی امامت کو تسلیم نہ کیا تو نبی کی نگاہ میں وہ بندہ کافر ہے. بے شک اور دیکھیے نبی نے اور بھی تعارف کرایا ہے اور آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اہل بیتی مثل النجوم. بے شک آپ فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال مثل ستاروں کے ہے. سبحان اللہ فإنها أمان للسماء اللہ وأهل بيتي أمان لأهل الأرض. آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت مثل آسمان کے ستاروں کے ہیں جو آسمان والوں کے لیے امان کا سبب ہیں بے شک اور میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان کا سبب. سبحان اللہ اور آپ نے فرمایا اگر آسمان کے ستارے اپنی جگہ چھوڑ دیں آسمان ستاروں سے خالی ہو جائے تو وہ قیامت آ جائے گی جس کا وعدہ کیا گیا. بے شک اور اسی طرح میرے اہل بیت سے اگر دنیا خالی ہو جائے سبحان اللہ تو زمین میں قیامت آ جائے گی. اللہ اکبر تو دیکھیے دنیا کا وجود دنیا کے وجود کی بقا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کی نسل کا کوئی ایک فرد باقی ہے سبحان جس کی اللہ وجہ سے کائنات باقی. بے شک بے شک اور اس کا باقی رہنا تو ضروری ہے بے شک کیونکہ وہ ہادی ہے. بے شک اور دیکھیے اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے پہلی ہی منزل پر جب آدم کو بھیجنا چاہا تھا تو لوگ نہیں آئے تھے مگر ہدایت کا اہتمام پہلے کیا تھا. بے شک انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کے جی کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. دیکھیے لوگ نہیں آئے مگر اللہ نے ہادی پہلے بھیج دیا تاکہ کوئی شکوہ نہیں کرے کہ کوئی ہدایت دینے والا نہیں تھا تو ہم ہدایت کس سے لیتے. بے شک تو ہر زمانے میں ہادی کا ہونا ضروری ہے جس کی وجہ سے کائنات کا نظام باقی ہے. اور دیکھیے قرآن کا سورہ قدر بھی شاہد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سبحان اللہ اس قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا. بے شک وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور شب قدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا معلوم کیا ہے شب قدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. بے شک تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. سبحان اللہ اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں جناب جبرائیل نازل ہوتے ہیں شب قدر میں بے شک تمام امور لے کر اللہ کی اجازت سے. وہ کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں؟ اب نبی تو کوئی ہے نہیں دنیا میں. بے شک اور دیکھیے اللہ کی طرف سے جو فرشتہ آتا ہے یا تو کسی نبی کے پاس آتا ہے یا نبی کے وصی کے پاس آتا ہے. بے شک تب فرشتے جو قرآن شاہد ہے مسلسل شب قدر میں اترتے ہیں جی تو کس کے پاس نازل ہوتے ہیں؟ وہ فرشتے حجت خدا امام مہدی علیہ السلام کے اوپر نازل ہوتے ہیں. سبحان اللہ اور دیکھیے روایت اس بات پر شاہد ہیں کہ شب قدر میں سال بھر کے معاملات ہوتے ہیں اور اس میں جو اللہ رزق بھیجتا ہے اپنی طرف سے ساری دنیا والوں کے لیے جی تو اس کا بانٹنے کا وسیلہ امام بنتے ہیں. بے شک اور دیکھیے اللہ نے خود کلام پاک میں کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ. بے شک اے صاحبان میری بارگاہ میں اگر آنا
तो वसीले से आना। सुभान अल्लाह। तो देखिए अल्लाह का ये निजाम है, अगर वो चाहता तो बराह रास्त रिस्क दे सकता था, मगर नहीं, बेशक उसने जमाने के इमाम को वसीला बनाया बेशक लोगों का रिस्क पहुंचाने के। बेशक। और एक वाज़े हुक्म भी दे दिया कि अगर अक्ल है तो गौर करो कि जो अल्लाह बगैर वसीले के तुम्हारा रिस्क नहीं भेजता, बे तुम बगैर वसीले से खुदा की तरफ कैसे आ सकते हो, बेशक बेशक और बगैर वसीले के खुदा को कैसे पहचान सकते हो। बेशक। तो ये बारहा सरकार दो आलम ने इन मासूमीन का तारुफ कराया कि जो आपके नायाब थे, आपके जानशीन थे। बेशक। और एक रिवायत मुझे याद आ रही है, एक हदीस जी जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी से है। जी आला आप फरमाते हैं कि दखल तो अला फातिमा अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम जी बैना यदहा लहुन सही फीहे अस्माउल औसिया। जनाब जाबिर फरमाते हैं कि एक मर्तबा में शहजादी की खिदमत में पहुंचा, जी रसूल की बेटी की, जी तो मैंने उनके सामने एक तख्ती रखी हुई देखी कि जिसमें फीहे अस्माउल औसिया, बेशक रसूलुल्लाह के औसिया के नाम थे। जी। किबला 1 मिनट का टाइम बचा है, रिवायत को कंप्लीट कर लीजिए जी जी। फादत तो जनाब जाबिर कहते हैं कि मैंने उन्हें शुमार किया, गिनना चाहा तो इसना अशर जी वो 12 नाम थे। सही। अहदहुम कायम, एक उसमें नाम कायम था। अल्लाह अकबर। बेशक। वह सलासतु मिनहुम मोहम्मद, अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली और एक और 3 नाम ऐसे थे उन 12 में जिनका नाम हुजूर के नाम पे था। जी वह अरबातु मिनहुम अली, अल्लाह अकबर। और 4 नाम उनमें अली के नाम पे थे। बेशक तो इस तरह हुजूर ने अपनी जिंदगी में हदीसों के जरिए तारुफ कराया, बेशक बेशक। और एक का नहीं बल्कि 12 इमामों का तारुफ बेशक। कराया, बेशक और खुसूसी तौर से इमाम हुज्जत अलैहिस्सलाम का तारुफ कराया। बेशक बेशक। मौला आपके तौफीकात में इजाफा फरमाए। और किबला इसके अलावा जी जी, चूंकि टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ फिर कभी आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अगर आपके पास टाइम रहे, जब भी आपके पास टाइम रहे, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीम और तमाम अरकान की तरफ से आपके नहायत ही ममनून और मशकूर है कि आपने नहायत ही मुफीद गुफ्तगू मोमिनीन के लिए फरमाई और हमें ये इज़्ज़त बख्शी कि आप तशरीफ़ लाए। आपके नहायत ही ममनून और मशकूर है। मैं भी आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ, और आपसे इल्तिमास है कि मौला की बारगाह में इंशाअल्लाह आपके लिए करबला मुक़द्दसा में नायब ज़ियारा है इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। फ़ी अमानिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफ़िज़। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। मौलाना सैयद ग़ुलाम अब्बास नकवी साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आइंदा भी हम जो है वो प्रोग्राम में इस तरह उलमा को बुलाया करेंगे और उनसे मुहिम उनकी राय इंशाअल्लाह लेते रहेंगे। और आखिर में वही दुआ करते हैं जो कि हमेशा हमें करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज।